آئیے حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے اسی علاقے کے ایک خطیب کو آواز دی جائے کہ جن کی صلاحیت خود ان کی تقریر ہوگی اور جن کی آواز ان کا کلام ہوگا۔ میری مراد جناب حضرت مولانا جنید صاحب ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی اور انسانی بھائیوں، پشے پردہ میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس جس عنوان کے تحت منعقد ہو رہا ہے بہت اہم عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان کے کچھ نکات اور رموز پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ کے جانب سے بلا کسی استحقاق و بلا کسی فرق و امتیاز کے جو زندگی کی بے بدل نعمت ملی ہے، اس کا بنیادی اور بہترین زمانہ بچپن کا ہے، اس لیے کہ انسانی سیرت و اخلاق کی تعمیر و ترقی میں بچپن کا دور نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر اخروی زندگی کا بننا اور بگڑنا دنیاوی زندگی کے بننے اور بگڑنے پر موقوف ہے، تو دنیاوی زندگی کا بننا اور بگڑنا، سنورنا اور اجڑنا بڑی حد تک بچپن کے دور پر موقوف ہے۔ یاد رکھیے، جس کا بچپنا سنور گیا اس کی پوری زندگی نورانی، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرے گی، لیکن اس کے خلاف جس کا بچپنا بگڑ گیا اس کی پوری زندگی دیوانی و طوفانی اور ناکامی کے ساتھ گزرے گی۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بچپن ہی سے ضروری ہے۔ ایک شخص نے کسی ماہر بچوں کے بزرگ سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ بچے کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے، تو ان بزرگ نے اس شخص سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں بچے کی پیدائش اور بچے کی ولادت میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش اور بچے کی ولادت میں ابھی وقت نہیں، بلکہ میرا بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ تو ان بزرگ نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ تم نے اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے 6 سال کو ضائع کر دیے ہو، فوراً جاؤ اور اس کی تعلیم و تربیت میں لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ بچے نرم و نازک پودے کے مانند ہوتے ہیں، انہیں جس طرح چاہے موڑا جا سکتا ہے۔ ایک پودا جب تک پودا ہوتا ہے اس کی ڈالیوں اور شاخوں کو موڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہی پودا جب درخت بن جاتا ہے تو اس کی ڈالیوں کو موڑنا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال بچپن کا ہے۔ اگر جسمانی نشو و نما کے ساتھ والدین اور سرپرست حضرات اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دے دیں، دینی اصلاحی اور اخلاقی اعتبار سے ان کی مکمل نگرانی رکھیں، انہیں صالح اور سازگار ماحول دیں، تو یہی بچے انشاءاللہ مستقبل میں بڑے بنیں گے، فیوچر میں بڑے بنیں گے، اور یہی نرم و نازک پودے ایک دن شجرے طیبہ بنیں گے، اور ان کے پوری انسانیت ان کے سائے تلے راحت پائے گی۔ ان کے اخلاق صالحہ اور اعمال حسنہ کے ثمرے شیری سے مستفیض ہوگی۔
لیکن اس کے بالعکس، اس کے برخلاف اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، انہیں دینی، اصلاحی اور اخلاقی اعتبار سے ان کی پوری نگرانی نہ رکھی، انہیں صالح اور سازگار ماحول نہ دیا، انہیں بے حیائی اور برائی سے نہ بچایا، تو یہی بچے ایک دن برے بنیں گے جن کا مستقبل تاریک ہوگا، اور یہی بچے ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ آج آپ گاؤں کا جائزہ لے لیجئے، شہر در شہر کا جائزہ لے لیجئے، کیا حال ہے بچوں کے، کیا رویے ہیں بچوں کے، کیا طریقے ہیں بچوں کے، کیا روش ہے ان کی، کہ نہ ان کو بڑوں سے بات کرنے کے طور طریقے معلوم ہے، نہ ان کے چھوٹوں سے شفقت و محبت کے لوازمات معلوم ہے۔ ہم نے تو ان کے ہاتھوں میں ٹیلی ویژن تو دے دیا، موبائل تو تھما دیا، جن ہاتھوں میں قرآن ہونے چاہیے تھے، جن ہاتھوں میں نبی کی سیرت ہونی چاہیے تھی، پھر وہی بچے اس موبائل میں یہودیوں کی ایجاد کردہ گیم پب جی میں ملوث نظر آتے ہیں، یہودیوں کی ایجاد کردہ جوا اور قمار بازی ڈریم جیسے 11 میں ملوث نظر آتے ہیں۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، حالات اچھے نہیں آنے والے، حالات اچھے نہیں آنے والے۔ اسی لیے مفکر ملت حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دینی تعلیمی کونسل کے اجلاس میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا تھا کہ چھوٹے بچے کا کم عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ بچے صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رہ کر بڑے ہوں، خود جہنم کا ایندھن بنے اور اپنے والدین کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بزرگوں، اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کر لو۔ اس لیے کہ ارباب علم و دانش کے نزدیک تربیت اولاد میں خلل ناقابل برداشت رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو القاسم امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے بنی امیہ کے ارباب علم و دانش کو قید سے رہا کرتے وقت دریافت کیا تھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز جیل میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت رہی ہے؟ تو سب نے بالاتفاق جواب میں یہی بات کہی کہ خلیفہ نے ہم کو یکایک قید کر لیا اور ہم کو اتنی مہلت نہ دی کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کسی لائق استاذ کا انتخاب اور انتظام کر سکیں۔ یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ ناقابل برداشت رہی ہے، اور رہی وہ تکلیفیں جو ہم نے قید خانے میں جھیلی ہیں وہ ہمیں کوئی قابل التفات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیل سے باہر رہتے ہوئے بھی اس سے زیادہ جفا کشی کے عادی ہیں۔ ماں اپنی ذمہ داری کو پہچانو، والدین اور باپ اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور تاریخ کو دیکھیں، ماضی کے تاریخ کو دیکھیں، صلحاء کی تاریخ کو دیکھیں، فقہاء کی تاریخ کو دیکھیں، ادبا کی تاریخ کو دیکھیں، اور جتنے بھی زندہ دل اور مؤثر شخصیات گزری ہیں ان سب میں ماؤں کا رول اور کردار باپ کے مقابل میں اکثر زیادہ رہا ہے، اکثر زیادہ رہا ہے۔ اس لیے مائیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ آج جائزہ لیا جائے، معاشرہ کا جائزہ لیا جائے تو ہماری بہن بیٹیاں ارتداد کے ہوائیں پھیل رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھری جا رہی ہیں۔ یہ ان سب تمام چیزوں میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تھی، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تھی۔ ہم نے ان کو ایسے اسکولوں میں تو داخل کر دیا، ہم نے ان کو ایسے کالجوں میں تو داخل کر دیا، ہم نے ان کو ایسے یونیورسٹیوں میں داخل کر دیا جہاں پر مخلوط تعلیم دی جا رہی تھی، جہاں پر ایک ہی بینچ پر لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر نہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، جہاں پر ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے
دوپٹے کو اچھالا جا رہا ہو، جہاں پر پڑھانے والا ہماری بہن بیٹیوں کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، تو ایسے تعلیم پر لعنت، ایسے تعلیم کے مرکز پر لعنت۔ ارے تعلیم تو وہ ہے جو ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کو سرکنے نہ دے۔ ارے تعلیم تو وہ ہے جو ہماری بہن بیٹیوں کے سروں پر عصمت و عفت کے چادر ڈال دے۔ آج بے حیائی کا ماحول ہے، آج بے پردگی کا ماحول ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اور مائیں اور بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بات طویل کرنی تھی لیکن صدر محترم کی اجازت نہیں ہے، علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔